اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، فی زمانہ ہم معاشرے میں اتنی بری طرح سے بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا شدید انتشار کا شکار ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں اتنی تیزی سے یہ برائیاں پھیل رہی ہیں جس کا ہم نے کبھی شاید تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور معاشرہ یعنی تیزی سے مزید بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، اور سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اسلام کیونکہ سراسر سلامتی کا مذہب ہے، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کا، ہمیں ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، ہمیں بچاتا ہے کہ ظلم کا شکار ہونے سے بھی، اور دوسروں پر ہم ظلم نہ کریں اس سے بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کی جو یہ تعلیمات ہیں، کہیں کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تبھی یہ جو برائیاں ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اپنی جڑیں مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے، اور اسی کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور کو دباتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، دبانے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں کسی کی جائیداد پر قبضہ ہو رہا ہے، کسی نہ کسی طرح کسی ہر ایک کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ظلم کو، زیادتی کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور اسی طرح معاشرے میں بہتر فضا قائم ہو سکے۔ آج جناب ہم اس موضوع پر کلام کریں گے، یعنی ظالم اور مظلوم۔ اس تعلق سے ہم جانیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کیا فرائض ہیں، کن باتوں پر ہمیں دھیان دینا ہے، کس طرح سے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ آج کے اس اہم عنوان پر جو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان شخصیات موجود ہیں، اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ہے، ہم ان کے مشکور بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زرمینہ ناصر صاحبہ۔ دونوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور میری پہچان میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں موضوع کا، اور جناب جس طرح سے ظالم اور مظلوم آج کا ہمارا عنوان ہے، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن کی رو سے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ انہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک جگہ چھٹے پارے کا آغاز ہو رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ اعلانیہ اونچی آواز سے بری بات کا کہلانا پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، مگر مظلوم کی بات۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، وہ اعلانیہ کسی کو برا کہہ رہا ہے، تو وہ اس سے استثناء رکھتا ہے۔ اب یہاں مظلوم کی بات کی، اور میں نے جو شروع میں آیات پڑھی ان میں ظالموں کا ذکر آیا۔ ظلم کیا ہے؟ دیکھیں، ظلم تاریکی ہے، ظلم اندھیرا ہے، ظلم ظلمتوں سے ہے کہ جس کے اندر انسان کی خود پسندی پائی جاتی ہے، تکبر پایا جاتا ہے، حرص و لالچ پایا جاتا ہے، جن کی بنا پر یا غصہ اور اشتعال پایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے وہ لوگوں پر ظلم و استحصال کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ظالم ہم کس کو کہتے ہیں؟ پہلا تو وہ ہے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ دیکھیے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو جو انکار کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ در حقیقت ظلم کر رہا ہے اپنی ہی ذات کے ساتھ،
کہ اس خالق کو پہچان نہیں رہا جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، تو وہ اللہ کو کیا پڑی ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو. تو یاد رکھیں کہ شرک اور کفر سے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کی شان اس سے بہت بلند اور مابرا ہے. تو یہ شرک اور یہ کفر اس کے اپنے لیے ظلم بن جاتا ہے جس کو وہ ابھی ادراک ہی نہیں رکھ رہا. دوسری صورت یہ ہے ظالم وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے اشارے سے کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کسی بھی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے، تو یہ بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اصل مقام پر نہ رکھنا. اب کوئی یتیم تھا، اس کا حق تھا، آپ نے اس کا حق مار لیا تو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی. کوئی بیوہ تھی، اس کا حق آپ نے مار لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس اختیار تھا. اس کے پاس وہ طاقت اور وہ اختیار معاشرے میں نہیں تھا. اب یہ امتحان تھا آپ کے لیے. ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو وہ جاگیردار، وہ سرمایہ دار جو مزدوروں کا استحصال کر رہے ہیں، وہ جاگیردار جو اپنے مزاروں کا استحصال کر رہے ہیں، ہر وہ طاقتور شخص جو اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا غلط استعمال کرتا ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے، میرٹ کی دھجیاں اڑاتا ہے، وہ ظلم کی ہی یہ ساری مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ جن سے فتنہ و فساد پھیل رہا ہے. وہ جو ایک صورت تھی کہ اللہ نے اس کی تصویر قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں فتنہ و فساد بپا ہو جاتا ہے، وہ ظلم اور استحصال کی بنا پر ہوتا ہے. اور آج ہم دنیا پر نگاہ ڈالیں تو وہی فساد کی صورتیں ہر جگہ، شر انگیزی کی صورتیں پائی جاتی ہیں. بعض اوقات غلط نظریات کے سبب سے آپ بے گناہوں کو مارتے ہیں، معصوموں کو مارتے ہیں. آپ دیکھیں دہشت گردی کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، یہ سب ظلم اور استحصال کی صورتیں ہیں کہ آپ وہ معصوم جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ ان کو اڑائے جا رہے ہیں، بموں سے اڑائے جا رہے ہیں. تو یہ بھی اس معاشرے میں فتنہ و فساد ہے، ظلم ہے. اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بغیہ کا قرآن مجید میں، تو یہ بھی سرکشی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب آپ اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ سرکشی ہے. اور یاد رکھیں سرکش اور ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر جو گناہگار ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ بھی ظلم کی ایک صورتیں ہیں. ان کے گناہ اور ان کی غلطیاں اور ان کی خطائیں جو ہیں وہ معاشرے کو برا اور فتنے میں ڈال رہی ہوتی ہیں. اس لیے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ مت کسی کے ساتھ تعاون کرو. اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ ظالم جو ہے وہ گناہ میں ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، اور تم اس کے ساتھ دے رہے ہو، تو گویا تم ظالم کو قوت دے رہے ہو، طاقت دے رہے ہو. تو ایسا ہرگز مت کرو، نہ تم بھی اس کے ظلم میں شریک ٹھہرو گے. صحیح. تو اور اللہ رب العزت تو حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی جب آپ کے پاس اگر اختیار ہے، طاقت ہے، تو اس کا درست استعمال کریں، نہ کہ آپ کسی پر حاوی ہونے کی کوشش کریں. زرمینہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دین اسلام نے ظلم و ستم کی شدید مذمت کی ہے. دین اسلام ظلم و ستم کی شدید مذمت کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس تعلق سے کچھ فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز وی نو کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر مخالف سمت میں ڈائریکشن میں رکھنا ظلم کہلاتا ہے. قرآن پاک میں ظلم کی شدید مذمت کی گئی ہے. پورا کا پورا دین اسلام بہت روشن دین، بے مثال دین. اس میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، حدیث مبارکہ کو اسٹڈی کریں، سیرت کو اسٹڈی کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں ظلم کی مذمت کے اسباق ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے ظلم و ستم کی مذمت کی، عدل و انصاف کا نظام رائج کیا اور ظلم کا مکمل طور پر خاتمہ کیا. بے قصوں کو سینے سے لگایا، ایمان کا چراغ جلایا، اور جو ظالم ہیں ان کی ہمیشہ مذمت فرمائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی ایسے لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کی مدد و نصرت، اللہ کی معیت اور اللہ کی رحمت سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرماتا. اور یاد رکھیے ظلم کو کبھی بھی دوام حاصل نہیں ہوتا. ظلم کی شاخ پر
کبھی بھی پھول اور پھل نہیں اگ سکتا. اس لیے ہمیشہ ظلم سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں جو انسان کرے گا قیامت کے روز اس کو سزا اور جزا کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ظلم ایک ایسی چیز ہے زینب، جب انسان اس دنیا میں ظلم کرتا ہے تو اس کے امپیکٹ اس دنیا میں ہی نتائج دیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دکھا دیتا ہے. قرآن پاک کے حوالے سے بات کی جائے، قرآن پاک میں جن اقوام کا اور بستیوں کا ذکر کیا گیا تو ان کے جس وصف مذمت کا ذکر کیا گیا کہ جس کی باعث ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہ اللہ کے عذاب یا نظام الہی کی گرفت میں آئے، وہ کیا تھا؟ وہ ظلم کیا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نہ ظالم ہے نہ مظلوم ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے اور اللہ پاک ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایسے لوگ جو حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کا حق چھین لیتے ہیں جائیداد کی صورت میں، یا کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، سٹریس دیتے ہیں، ایسے لوگ خود ہی اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ عرش الہی تک جاتی ہے. پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور احادیث مبارکہ کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے جس میں ہمیں ظلم سے باز رہنے کی طرف ہماری رغبت دلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو ہم نے کیسے کرنی ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روکو کہ وہ ظلم سے باز آ جائے، اسے ایسا کرنے سے منع کرو، اس کی معاونت مت کرو. اگر تم ایسے شخص کی معاونت کرتے ہو، مدد کرتے ہو، ساتھ دیتے ہو اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ ظالم ہے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہو، گویا وہ شخص اسلام کے نور اور اس کی برکت سے محروم ہو گیا. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ظلم ظلمت سے ہے، ظلمات سے ہے، جس کا مطلب ہے تاریکی یعنی اندھیرا، اور یہ میدان محشر کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ قیامت کے روز اندھیروں میں ہوگا، اس کے مقدر میں نور، اجالا اور روشنی نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ اللہ سے اپنا حق طلب کرتے ہیں اور اللہ پاک کسی حقدار کا حق ضائع نہیں کرتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص سے اپنے بھائی کی طرف زیادتی ہو گئی ہے، اس کی آبرو ریزی ہو گئی ہے، کسی اور اس طرح کے کوئی اور معاملات ہو گئے ہیں جس میں اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو فوراً اس سے معافی مانگ لے. ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس نہ دینار بچیں اور نہ درہم. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو اس کی نیکیاں ہیں ظلم کرنے والے کی، وہ مظلوم کے اس میں نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور اس کے بعد بھی اگر حساب کتاب برابر اور پورا نہیں ہوگا تو جو مظلوم کے گناہ ہیں وہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی کے زمین کا جائیداد، جیسے فی زمانہ سوسائٹی میں یہ معاملات بہت نظر آتے ہیں کہ جائیداد پر ظلماً قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، بالشت بھر بھی زمین کا حصہ لیتا ہے، تو پھر قیامت کے روز اس کا توق بنا کر اس زمین کا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ہم ظلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں روکنا ہے، ہمیں سچ اور حق پر استقامت ضرور اختیار کرنی، کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص ایسا نہیں کرتا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ پھر ایسا نہ ہو، عجب نہیں کہ عذاب الہی اس کو بھی اپنی گرفت میں لے لے. پھر سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے نمبر 82، اس کا مفہوم ہے کہ جو ایمان لائے وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ متصل نہیں کیا، ظلم کے ساتھ نہیں جوڑا. اور جب اس کی وضاحت دریافت کی گئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان تو خالص عقیدے کا نام ہے، ایک بہت پیارے جذبے کا نام ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ وضاحت دی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ اس سے مراد کفر و شرک ہے، کہ ہم نے اپنے ایمان کو کفر سے پاک رکھنا ہے، اس ظلم سے پاک رکھنا ہے اور پاک و صاف رہنا ہے. تو یہ جو ظلم کی مذمت ہمیں نظر آتی ہے، اس کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے آواز بھی بلند کرنی ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ظالم کے حوالے سے اور مظلوم کی مدد کے حوالے سے کہ مظلوم کی کس طرح سے مدد کی جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہمیں تعلیم فرما رہی تھی ہماری مہمان شخصیات. اس وقت جناب ہمیں وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। और जनाब आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू की जा रही है वो है मज़लूम और ज़ालिम, यानी ज़ालिम को किस तरह से जुल्म से रोका जाए और मज़लूम की कैसे मदद की जाए। मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं इस उन्वान के तहत, इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और ज़रमीना नासिर साहिबा। इम्तियाज़ आपा, अगर अब हम ये जान लेते हैं जिस तरह से मज़लूम और ज़ालिम के ताल्लुक़ से हदीस मुबारका भी पेश की, आपने भी इरशाद फरमाया, ज़रमीना ने भी, मैं चाहूँगी कि आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि ज़ालिम का मुकाबला और मज़लूम की हिमायत और मदद तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उन तमाम का यही मिशन था। इस ताल्लुक़ से इस रोशनी में मैं चाहूँगी कि आप कुछ कलाम फरमाइए। ज़ैनब, देखिए हमें बुनियादी तौर पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक है, इसलिए जब वो दुनिया में आता है तो इम्तहान उसका शुरू हो जाता है। तो ये तारीख़ इंसानियत, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेना तो हाबील और काबील से वो सिलसिले शुरू हो गए थे कि एक तरफ हक होता है और एक तरफ बातिल होता है। और बातिल की सबसे जो बड़ी और नुमाया सूरत होती है वो एक कुफ्र व शिर्क है, बुत परस्ती है, और दूसरा मज़लूमों, महरूमों, गरीबों और बेकसों पर ज़्यादती करना, इस्तेहसाल करना उनका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वालिकुल्लि कौमिन हाद, हर गुरोह की तरफ किसी न किसी पुकारने वाले को भेजा गया, किसी न किसी नबी को भेजा गया। और ये क्यों भेजा गया? ताकि हर कौम और हर एक खित्ते, हर एक इलाके के लोगों को हक बात समझाई जाए। और आप देखें तो अंबिया कराम का सिलसिला हर तारीख के हर दौर में रहा, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक तक, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब आप देखें तो कुरान मजीद में सबसे ऑथेंटिक किताब, अल्लाह की किताब वही इलाही, उसमें ज़िक्र है कौम आद व समूद का और दीगर अक़वाम का कि जो अज़ाब का शिकार हुई, और उस अज़ाब के शिकार होने का सबब क्या था? उनका वो जुल्म और इस्तेहसाल था जो वो कमज़ोरों और गरीबों पर करते थे, अपने कुफ्र शिर्क के ज़रिए भी, अपने तकब्बुर के ज़रिए भी। आप देखें तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए, और उन पर ईमान लाने वाले कौन थे? वही कमज़ोर और महरूम तबका कि जिनका इस्तेहसाल किया जा रहा था। जालिम खुद पसंदी में, बुत परस्ती में और तकब्बुर में इतना आगे बढ़े हुए थे कि वो अंबिया का मजाक उड़ाया करते, अंबिया से गुस्ताखियाँ किया करते, बेअदबियाँ किया करते, जिसका नतीजा ये निकला कि किसी को हवा ने ऐसे आके लिया, चिंगार ने लिया, जलजलों ने लिया, ज़मीन उलट के उनकी बस्तियों पर उल्टा दी गई। लेकिन वो लोग जो अंबिया के साथ थे, जो हक के साथ रहे हर हाल में, तो अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। वो हर नबी के साथ रहे। आप देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं, वो चंद लोग, सैकड़ों साल की वो तबलीग के बाद भी चंद लोग इस्लाम कबूल करते हैं, उस अल्लाह को मानते हैं, तो उन लोगों को कश्ती के ज़रिए बचाया गया और बाकी सब पानी में गर्क हो गए, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था। तो ये आमाल के सबब से कि जो कुफ्र शिर्क करते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, उस खालिक व मालिक की इबादत को छोड़ देते हैं, अपने आप को समझना और अपनी कुव्वत और अपनी ताकत को ये समझना कि ये मेरी जाती अता है या मेरी अपनी कुव्वत है, ये हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। और उस खालिक की पहचान से ही तो सफ़र शुरू होता है, उसकी तरफ का, हक का सफ़र। तो हर नबी आया। फिर आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, फिर बनी इसराइल पर जुल्म और सितम होते थे। फिरौन था, जालिम की एक सिंबल बनकर हमेशा रहा। आज भी जब जुल्म की बात होती है तो नमरूद का जिक्र किया जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बिलमुकाबिल, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन। और जब कोई तकब्बुर और उस जुल्म का शिकार करता है लोगों को, तो वो कहते हैं उसमें फिरौनियत पाई जाती है। ये फिरौनियत क्यों पाई जाती है? कि ये बनी इसराइल के उस वक्त का जो बादशाह था, जो उन पर जुल्म करता था, उनसे बेगार में लेता था, मजदूरियाँ करवाता था, उनके खाने को कुछ नहीं देता था, हर तरह से वो जुल्म और सितम का शिकार थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए खड़े हुए, उनके हकूक़ के लिए। और ये एक आप का मजलूमों का साथ देना है। फिर आप देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह वक्त था, गोया हर दौर पर निगाह डाली जाए तो हर दौर में हर नबी हक के साथ खड़े थे, मजलूमों के साथ खड़े थे, महरूमों के साथ खड़े थे, बेकसों के साथ खड़े थे, जालिमों के मुकाबले में खड़े थे, बेसरो सामानी के आलम में। जाहिरन असबाब भी नहीं होते, मगर क्या है, हक बात पर डट कर खड़े हो जाना।
تو یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے. اور سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے وہی پھر آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے لگ گئے, آپ کی باتیں سننے کو تیار نہ ہوتے, کانوں میں روئی ڈال دیتے, اس حق پیغام کو سننے کو تیار نہیں ہے. عورتوں پر ظلم و استحصال ہو رہا تھا, یتیموں کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے, غلاموں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے. اور آپ غور کریں اسلام کی تاریخ پر حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا گیا, حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا گیا, کس طرح تپتی ریت پر انہیں گھسیٹا گیا. وجہ یہ تھی کہ وہ غلام تھے. تو اتنے محروم طبقے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو ظلم و استحصال سے بچایا, حق کی طرف بلایا, اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ضابطہ حیات مشعل راہ رہے گا ہر مظلوم کے لیے. اور پھر آپ ہی کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر, اپنے خانوادے کی قربانی دے کر یہ بتا دیا کہ حق سر بلند رہتا ہے. سبحان اللہ, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ظلم کو, ظلمتوں کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور یقینی طور پر جس طرح سے ہم یہ اسلام کی تعلیمات یہاں پر بیان فرما رہی ہیں ہماری مذہبی اسکالر, اس پر ہم مکمل طور پر, کامل طور پر عمل پیرا ہوں تو معاشرے میں جو یہ بگاڑ کی صورت ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گی. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے زرمینہ کہ جو ہم یہ اکثر جو ظلم کی اقسام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے ظلم ہو رہا ہے, ایک تو میں چاہوں گی کہ ظلم کی جو ہے اقسام آپ بیان فرمائیں, اور پھر معاشرے میں جو مختلف ظلم و ستم مختلف انداز سے, مختلف شکلوں سے ہو رہا ہے, ان کی کیا شکلیں ہیں, کس انداز سے آپ اس بات کو دیکھتی ہیں, ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب, بہت اہم سوال کیا آپ نے. بالکل ظلم کی مختلف اقسام فی زمانہ سوسائٹی کے اندر رائج ہیں. ایک تو معاذ اللہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, دوسرا ہے حقوق العباد کے معاملات آ جاتے ہیں, اور جو تیسرے نمبر پہ وہ اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو, کوئی ہم سے گناہ خطا یا غلطی سرزد نہ ہونے پر ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہی ہمیشہ رہیں. اب ایز وی نو کہ جو ظلم ہے اس کے مفہوم میں بہت زیادہ وسعت ہے. اب کچھ لوگ اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں, وہ کس طرح سے کرتے ہیں, جب اللہ کی, جیسے فرمایا گیا کہ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے, تو جب وہ اللہ کی عطا کردہ حدود و قیود ہیں انسانیت کے لیے, اللہ نے کچھ رولز طے کیے ہوئے ہیں, جب وہ ان کو کراس کرتے ہیں, ان کو پھلانگتے ہیں, تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے, تو اللہ اس بات کو یقیناً پسند نہیں فرماتا. تو وہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, کیونکہ ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جب ایک ایمان لانے والا ایمان لاتا ہے تو اس کے دل میں جو معبودیت کا تصور ہے اللہ کی, وہ مکمل توحید اور یکتائی کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ اس میں کسی کو شامل کرتا ہے, جیسے قلب اس کا اللہ کی سمت متوجہ ہونا چاہیے, وہ سجدہ ریز ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو, لیکن اگر وہ عبادت کی نیت سے کہیں اور سجدہ ریز ہو گیا تو دیٹ از کہ اس نے obviously سراسر ظلم کیا اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا, کیونکہ جب ایک انسان کفر کا شکار ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت obviously برباد ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ان سے محبت رکھنا. خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اس سے بھی بے بہرا ہو گیا تو ظلم و ستم اس کا گویا بڑھتا چلا گیا. پھر آپ نے سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے, تو یہاں میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی فی زمانہ جو ظلم سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے سوسائٹی کے اندر جو نیکی کے جو میسیجز ہیں ان کو شیئر کرتا ہے, لیکن اس میں وہ قرآن کو غیر قرآن کے ساتھ شامل کر دیتا ہے. غیر قرآن ہے اس کو قرآن کے ساتھ تعبیر کر دیتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. بہت ساری اقوالی ذریعے آ رہے ہوتے ہیں یا بہت ساری احادیث مبارکہ آ رہی ہوتی ہیں سوال سے کہ جو سب سے پہلے اس ماہ مبارک کی مبارکباد دے گا تو وہ جنتی ہے یا اس کے اعمال اچھے ہو جائیں گے. اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں جس میں غیر قرآن کو آپ لا رہے ہیں, کیونکہ جو اللہ کے فرامین ہیں, روشن فرامین, وہ تو حدیث قدسی اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے, تو بھئی آپ وہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ تو یہ سراسر ظلم ہے. اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو کوئی اس طرح سے جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر انسان اپنے نفس پر جو ظلم کرتا ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ وہ اعمال کی اچھے طریقے سے ادائیگی نہیں کرتا, اپنے فرائض اچھے سے بجا نہیں لاتا, اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو فی زمانہ دیکھا گیا ہے جو شوہر حضرات اپنی بیویوں سے ناروا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کا حق حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو جیب خرچ نہیں دیتے ہیں، اور پھر ان کو اپنے ساتھ اس لیے باندھے رکھتے ہیں کہ یہ کہیں اور نہ چلی جائیں بعد ازاں۔ تو قرآن پاک میں بڑی خوبصورتی سے اس کا پس منظر بیان فرما دیا گیا ہے کہ تم اگر ان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اپنے ساتھ باندھے رکھتے ہو اور ان کو ہرٹ کرتے ہو تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اور پھر دوسری سائڈ سمجھ رہی ہوتی ہے شوہر حضرات کہ شاید یہ میں سیف سائڈ پہ ہوں اور ایسا کرنا بالکل صحیح ہے، نہیں، ایسا کرنا بالکل غلط ہے، یہ ظلم ہے، اور خود ان کی اپنی ذات کے ساتھ یہ ظلم ہمیں معاشرے میں پنپتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر مولانا روم نے فرمایا کہ جو ہمارا جو نفس ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، ذرا سا معاشرے کے اندر کسی کو جاہو حشمت ملے، اقتدار ملے، منصب ملے، شہرت ملے، انسان گویا ہوا میں ہی اڑنا شروع ہو جاتا ہے، متکبرانہ لہجے، طنزیہ باتیں، کسی کو ہرٹ کرنا، اپنا سورس یوز کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، یہ ہمیں فی زمانہ سوسائٹی میں نظر آتا ہے جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی کی حق تلفی کر کے آپ یہ سوچیں گے کہ میرے بچے ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، تو یہ سراسر غلط ہے۔ آپ اس چیز سے اجتناب کریں۔ پھر جو لوگ سٹاک کر لیتے ہیں اناج کو یا مہنگائی کر دیتے ہیں بلا وجہ سوسائٹی کے اندر، اس چیز سے بھی یقیناً اجتناب کرنا چاہیے۔ خدارا غریبوں پہ رحم کریں، ظلم کا بازار گرم مت کریں، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت تاکہ اچھی ہو، کیونکہ اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اس دنیا میں کر بھی لی گئی کسی سورس کو یوز کر کے، تو ڈیفینیٹلی وہ قیامت کے روز تو اللہ رب العزت اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ پھر میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ یہاں کمپائل کرنا چاہوں گی، سوسائٹی کے ظلم و ستم کے حوالے سے نشاندہی کرتے ہوئے کچھ فیکٹریاں لگا دی جاتی ہیں ایسے ایریاز میں جو پولوشن پھیلاتی ہیں، اس سے انسان کی صحت پر گہرے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ بیماریوں کا گھر اوبویسلی وہ ایریا بن جاتا ہے، اور بیمار ہو جائے تو علاج مہنگا۔ اسی طریقے سے تعلیم کی درجہ بندی ظلم ہی ہے نا، بالکل، اور تعلیم کی درجہ بندی کی وجہ سے وہ بھی ایک ظلم ہے جو ان افورڈیبل فیس ہوتی ہے۔ بالکل بجا فرمایا، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ظلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب مہمان شخصیات آج کے پینل میں جو تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہیں، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر صاحبہ۔ عنوان آج کا جناب ظالم اور مظلوم، اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج جس طرح سے بہت خوبصورت انداز سے وقفے پہ جانے سے قبل بھی مظلوم کی اور ظالم کی، ظلم کے حوالے سے ان کی اقسام کا ذکر کیا گیا، اور بہت ہی پیارے انداز سے اس پر کلام کیا گیا۔ دین اسلام سے جو خائف لوگ ہیں وہ دین اسلام کی جو رائج کردہ سزائیں ہیں ان کو بہت سخت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام سخت سزاؤں کا متحمل ہے اور سخت سزائیں دینے کی بات کرتا ہے۔ اب یہ جو سزائیں ہیں وہ ان کا جو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جرم کا خاتمہ ہو، جرائم کا خاتمہ ہو، اور صرف خاتمہ ہی نہیں بلکہ مکمل خاتمہ ہو۔ میں آپ کی جانب بڑھوں گی اس سوال کو لے کے، اور آپ سے ضرور یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے، جو کچھ تم بھیجتے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام عطا کیا ہے، آپ دیکھیں اس میں سراسر انسانیت کی فلاح و بہبود چھپی ہوئی ہے۔ آپ غور کریں تو بہت سارے جو حقوق اللہ میں آتی ہیں جو چیزیں، جن میں نماز، روزہ ہے، حج ہے، اگر آپ نہیں کرتے ان پر ظاہری قوانین میں کوئی آپ کو سزا نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا حق تھا جو آپ نے ادا نہیں کیا، مگر اللہ نے اس پر کوئی ظاہراً شرعی قوانین میں کوئی سزا نہیں رکھی ہوئی، وہ آپ کو سزا وہاں ملے گی۔ لیکن وہ جرائم جن سے معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے، جن میں معاشرے کا امن اور سکون متاثر ہوتا ہے، ان جرائم کی روک تھام کے لیے سزاؤں کا نظام عطا کیا ہے، جو در حقیقت کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اور یہ بھی تبیان القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ در حقیقت آپ غور کریں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ سزاؤں کا نفاذ بھی اللہ کی طرف سے بندے کے لیے رحمت ہے، بندوں کے لیے۔ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اس قصاص میں جان کے بدلے جان، اس میں بھی تمہارے لیے زندگی پائی جاتی ہے۔
تو معاشرے میں فتنے کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو ورنہ اگر لگام نہیں ڈالیں گے آپ فتنہ و فساد کو تو معاشرہ پورا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. تو اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ پرامن ہو, ایک فلاحی ریاست ہو جہاں ایک دوسرے کے لیے خیال رکھا جا رہا ہو. اب سزائیں کس پر ہیں؟ جب آپ کسی کی جان, مال, عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس پر سزاؤں کا نظام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو علماء کرام کہتے ہیں کہ معاشرے میں فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے, معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے, کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے, کسی فرد کو روزگار اور حلال کمائی ملنا مشکل ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں, نظام عبادات متاثر ہوتا ہے, مساجد متاثر ہوتی ہیں اگر ظلم و ستم کو ہاتھ نہ ڈالا جائے, لگام نہ ڈالی جائے تو انسان یکسوئی سے عبادت نہیں کر پاتا. جب اس کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے, مال کے تحفظ کی اس کو فکر رہتی ہے, تو اس سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں, تربیت کا نظام متاثر ہوتا ہے. گویا ان سزاؤں کے لاگو نہ کرنے یا نفاذ نہ کرنے کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں جی, اور ایک جنگل کا معاشرہ, ایک جانوروں کے سے معاشرے کی صورتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. اور آپ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جب ظالم کو پکڑا نہیں جا رہا تو ہر مظلوم بھی اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لے گا, جس سے آپ تصور کریں کہ معاشرے کا کیا حال ہو جائے گا. تو ایک بالکل تو ظلم کے اپوزٹ آتا ہے عدل اور انصاف. اور آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے, اعدلوا هو اقرب للتقوی, انصاف کرو, تم جس جگہ پر بھی ہو عدل کرو ایک دوسرے کے لیے, خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, حق بات سے تم مت رکو, گواہی دو تو سچائی کی گواہی دو. اتنا زیادہ ان چیزوں پر زور دیا گیا. پھر یہ جو ناپ تول کا نظام ہے اس میں سختی سے منع کیا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی اس وجہ سے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے. تو ہر وہ چیز آپ غور کریں کہ جس سے معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے, معاشرے میں فساد بپا ہوتا ہے, اس کا امن متاثر ہوتا ہے, لوگوں کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں, تو ان چیزوں پر سزاؤں کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ سزائیں ہی در حقیقت کسی معاشرے کو ان شیطان صفت لوگوں سے بچانے کا سبب بن جاتی ہیں, جس سے باقی لوگ رک جاتے ہیں. اور اگر سزائیں نہ ہوں تو پھر تو معاشرہ بالکل ایسی بات نہیں کہ ظاہر ہے جب یہ سزائیں دی جائیں گی اور سزاؤں کے خوف سے جو ہے مظلوم کو ایک سہارا بھی رہے گا اور ظالم ان سے بچنے کی کوشش کرے گا. آپ کی جانب بڑھتی ہوں زرمینہ, آپ یہ بتا دیجئے کہ ظلم کا خاتمہ کیسے کیا جائے, یہ کس کی ذمہ داری ہے, کون کرے گا ظلم کا خاتمہ؟ فرمائیے گا. شکریہ زینب, یہ بھی آپ کا سوال بہت ہی عمدہ ہے. دیکھیں معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پانی کی ترسیل کو روک دیا جاتا ہے, بلیک مارکیٹنگ کی جاتی ہے, تو یہ بھی سراسر ظلم ہے. یعنی کسی کی بھی کسی طرح سے بھی حق تلفی کرنا, چاہے وہ چار دیواری کے اندر ہو یا سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں. تو اس کی ابتدا, اس کو ٹھیک کرنے کی ابتدا ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہے, ہر ایک فرد کو اس کا حق دیتے ہوئے, کیونکہ جب ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے گھر سے تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. انفرادی طور پر جو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ اجتماعیت میں بھی پازیٹیوٹی اختیار کر لیتی ہے. تو جیسے بھی فی زمانہ ظلم کی بہت ساری اشکال ڈسکس ہوئیں, جیسے گھریلو معاملات ہوتے ہیں, تو آپ نے اس میں بھی ظلم کو روکنا ہے کہ تاکہ ظالم کسی اور پر وہ ظلم نہ کر سکے. اور اسٹارٹ جب ہم لیتے ہیں کسی چیز میں تو ہمیں مشکل بھی ہو سکتی ہے, تھوڑی آزمائش یا رکاوٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جب آپ اخلاص نیت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں گے, استقامت اختیار کریں گے, تو آپ کی راہیں خود بخود روشن اور ہموار ہوتی چلی جائیں گی. پھر اس طرح سے ظلم کو روکنا کیوں ضروری ہے, یہ بھی ہمیں دین اسلام میں تعلیمات ملتی ہیں کہ جب ہمیں ظلم کو کیوں روکنا چاہیے. وہ اس لیے روکنا چاہیے کیونکہ یہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجہ بھی ہے کہ ہم برائی کو روکنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح سے بچوں کی تربیت کرنا فی زمانہ بہت زیادہ ضروری ہے اچھے سے, تاکہ وہ بہادر بنے, وہ سخی بنے, وہ کسی کی حق تلفی نہ کریں, ان میں انسانیت کا اچھا شعور اور جذبہ اور عمدہ اخلاق پائے جائیں. پھر جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی بھی, ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کو ریلائز کرا سکتے ہیں احسن طریقے سے, بغیر کسی بدتمیزی کے, اچھے انداز سے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں یا آپ سے زیادتی ہو رہی ہے, تو اللہ پاک کے لائک ہم گناہ گار نہ بنے, تو ہمیں اس کا انالیسس یعنی محاسبہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے والدین اپنے بچوں کی بھی کریکشن کر سکتے ہیں اچھی تربیت کے ذریعے سے, اور اچھا گھر, اچھی قوم اور ڈیفینیٹلی اچھا معاشرہ تیار ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح سے ہر فرد جب اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, تو ڈیفینیٹلی کامیابی اللہ رب العزت کی جانب سے ضرور اس پر سایہ فگن ہوگی.
پھر اسی طرح سے ہماری ڈیفینیٹلی گھر کے اندر روایات ہوتی ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی یہ روایت نہیں ہے یا بھی میرا موڈ نہیں ہے اس کام کرنے کا, اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز تو ہم سیٹ کرتے ہیں, لیکن گھروں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو جب رائج نہیں کیا جائے گا تو یہ قابل تشویش بات ہے. اس کے لیے توانائی صرف کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, احکام دین سیکھنے چاہیے, ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری فلاح و بہبود کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیونکہ ہمیں فرمایا گیا, دین اسلام میں تعلیم دی گئی کہ جب کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ جائے. جب اس پاک بارگاہ میں آ جائے گا, قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا, صاحب قرآن کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط کر لے گا, اللہ کی بارگاہ میں یہ مضبوط وسیلہ پیش کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا, اور وہ اپنی پرسنالٹی سے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ ناپسندیدگی کا باعث ہے, وہ آہستہ آہستہ ان کو نکالتا چلا جائے گا. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے, تو پیچھے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ ان کو منع فرماتے ہیں, تو وہ رک بھی جاتے ہیں اور اس کو آزاد بھی کر دیتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے اچھا کیا جو اس ظلم کا تدارک کر لیا, کیونکہ جتنی تم اس پہ قدرت رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ رب العزت تم پر قدرت رکھتا ہے, تو تم نے اچھا کیا, تم نے اس کو ختم کر لیا, ورنہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوتا. تو فی زمانہ اگر کوئی بھی شخص اپنے اقتدار کے زوم میں, اپنے منصب کے زوم میں, یا آفیسز کے اندر یا کسی طرح سے بھی کسی کی حق تلفی کرتا ہے, تو اس کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تمام تر اقتدار اور شان کی مالک ذات جو ہے وہ خدائے رب العزت کی ہے. وہ عروج زوال میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے آپ کا, اگر خدا نخواستہ آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں فرعون جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کو موت ایسی نصیب ہوئی کہ اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی, وہ دریا میں غرق کر دیا گیا. سو اپنے منصب کا, اپنی شخصیت کا, اپنی جاہ و حشمت کا ہمیشہ اچھے سے استعمال کرنا چاہیے, فلاح و بہبود کے لیے, معاشرے کی, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اور اس سب کے خاتمے کے لیے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑنا اور ان پر عمل کرنا اور ان سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے. کہ بے شک دل میں آتے ہیں وہ جان میں آتے ہیں, وہ کسی کسی کے دھیان میں آتے ہیں, نہ ہو جس دل میں ان کا عشق محمود, اس کے وہم میں نہ گمان میں آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور بس آخر میں یہی آپ سے بات ہے اور یہی پیغام بھی ہے اور یہی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو بہت زیادہ معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جو وراثت کا حصہ ہے وہ دینے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں, تو خدارا یہ ظلم اپنی بچیوں پر نہ کیجیے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ بارہا پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے بچو, تو یقینی طور پر اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ جب وہ مجھے پکارے, یعنی کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں صدا لگاتا ہے, فریاد کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی بات کو سنتا ہوں, خواہ دیر سے ہی کیوں نہ ہو. تو اس کی دعا اور اس کی آہ تو سنی جائے گی. تو ہمیں اس پر بہت زیادہ اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اللہ رب العزت مجھے, آپ کو, ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.